صدیوں کے فاصلے بھی لمحے میں کٹ گئے، کیسا یہ ماجرا ہے معراج مصطفیٰ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہر نبی اور رسول کو معجزات عطا کی، اور جتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو، تمام رسولوں اور انبیاء کو جتنے معجزات دیے ہیں، ان سب کا مجموعہ اور اس سے بھی کثیر معجزات حضور علیہ السلام کو عطا کی۔ معجزات جو حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے وہ عدد میں بھی سب سے زیادہ، کل انبیاء کے اجتماعی عدد سے بھی زیادہ، اور مرتبہ و کمال میں بھی زیادہ۔ جتنے معجزات آقا علیہ السلام کو عطا ہوئے، ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید، اور قرآن مجید کے بعد وہ معجزات جن کا ظہور ہوتا ہے، تو قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ معراج کا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا بھی اس کے بعد آتا ہے اپنے رتبے میں، چونکہ وہ معجزہ ایسا ہے جس میں اس اینڈ پر بھی مخلوق ہے، اس اینڈ پر بھی مخلوق ہے۔ آقا علیہ السلام کی انگلی ہے، کفار نے مطالبہ کیا ہے اور انگلی سے چاند کا سینہ چیر دیا ہے، تو وہ معجزہ سارا عالم خلق میں ظہور پذیر ہوا ہے، عالم خلق میں۔ اور معراج ایک ایسا معجزہ ہے جو عالم خلق سے بھی ماورا اور عالم امر سے بھی ماورا، عالم مکان سے بھی اوپر اور عالم لا مکان سے بھی اوپر صادر ہوا، اور ایک اینڈ پر آقا علیہ السلام ہے اور دوسرے اینڈ پر خود رب ذوالجلال ہے۔ اور اللہ کے حضور علیہ السلام کا پیش ہونا، اور اللہ کا دیدار کرنا، اور اللہ کے کلام کو سننا، اور اپنا ہدیہ اور نیاز پیش کرنا، اور اللہ سے تحفہ وصول کر کے لانا، یہ معجزہ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب یہ معجزہ چونکہ سب سے بڑا ہے، تو اس میں جو تحفہ دیا گیا امت کے لیے، وہ بھی تحائف میں سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اور جس بارگاہ میں گئے ہیں آقا علیہ السلام، وہ بھی سب سے بڑی بارگاہ ہے۔ باقی معجزات کا جب ذکر آتا ہے نا، تو ان معجزات کے ذکر میں، بیان میں جو فعل بھی منسوب ہوتا ہے، تو یا وہ پیغمبر کی طرف، یا جس چیز پر معجزہ واقع ہوا اس شے کی طرف، یا اس کا معجزے کا ذکر، اس میں فعل ہوتا ہے نا، ایک ورب ہوتا ہے جب سینٹنس بنتا ہے، یا وہ فعل کا فاعل پیغمبر کو بنایا جاتا ہے، اب آپ سمجھ گئے، یا اس کا فاعل جس چیز پر واقع ہوا کبھی اس چیز کی طرف کر دیا جاتا ہے فعل۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کھا کے آئے ہو، میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے امر سے۔ سمجھ گیا کہ نہیں؟ میں پرندے بنا کے اڑاتا ہوں اللہ کے امر سے، تو میں کرتا ہوں، میں اڑاتا ہوں، تو یا اللہ پیغمبر کی طرف کرتا ہے، یا اسی چیز کی طرف کرتا ہے جس کے ساتھ متعلق ہے۔
معراج کا معجزہ واحد معجزہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فعل کی نسبت مخلوق کی طرف کی ہی نہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی طرف بھی نہیں کی. یعنی اس معجزے کو، حضور علیہ السلام کے معجزے کو اس انداز کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کوئی انگلی ہی نہ اٹھا سکے، فعل کی نسبت بھی نہیں کی آقا علیہ السلام کی طرف. کیونکہ بہت بڑی بات تھی جو عقلوں اور لوگوں کے فہم اور ادراک سے بالا تر تھی. معلوم تھا کہ انگلیاں اٹھیں گی، زبانیں کھلیں گی. تو جیسے کوئی اپنے محبوب کو کہتا ہے بھئی میرے محبوب تم تو اس طرف ہو جاؤ نا، میں ڈیل کر لوں گا ان سے، بچا لیتا ہے، بچا لیتا. کہتا ہے وہ ان کی چھوڑو بات، ان پر مت مجھ سے بات کرو، میں لے گیا. بتاؤ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ مت کہو میرے محبوب نے کہ انہوں نے تو کہا ہی نہیں کہ میں گیا. فرما رہا ہے ادھر مت زبانیں کھولو، ہاتھ مت اٹھاؤ. انہوں نے کب کہا ہے کہ میں گیا؟ میرے محبوب آپ ادھر آ جائیں، میں ان سے ڈیل کرتا ہوں. ادھر چھپا لیا، چھپا لیا. آؤ، جس نے انکار کرنا میں لے گیا. اب جس نے چیلنج کرنا ہے وہ مجھے کرے. یعنی اس معجزے کا ذکر اس انداز اور اس شان کے ساتھ کیا. آپ سمجھے نا بات کو؟ اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی عظیم بارگاہ میں حاضری، تو جو اللہ پاک نے تحفہ دیا، صاف ظاہر ہے اس سے بڑا تحفہ عالم خلق و امر میں کائنات میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. محبوب حقیقی اللہ وہ تحفہ دے اور ہمارے محبوب آقا علیہ السلام وہ تحفہ لے آئیں اور ہمیں دیں اور ہم اس کو قبول نہ کریں، تو بولیے ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہ تھی نصیحت جو سمجھانا چاہتا. اللہ پاک وہ تحفہ اس بارگاہ سے بھیجے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ تحفہ لے کر آئیں سب سے بڑے معجزے میں، اور امت کو عطا کریں اور ہم اس کو پریکٹیکلی ایکسیپٹ نہ کریں، اپنی لائف میں انفورس نہ کریں، تو اس سے بڑی بھی ناقدری کوئی ہوگی؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس سے بڑی کوئی بے وفائی ہوگی؟ اور اللہ کے ساتھ بے وفائی ہوگی؟ سو اس معراج کی رات، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ نماز کا تحفہ دیا. وہ تحفہ کیا دیا؟ نماز کا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے واپس چلے تو مانگا باری تعالیٰ مجھے تو نے جو عطا کرنا تھا کر دیا، تو میں تو اپنی امت کے لیے خالی ہاتھ نہیں جاتا، میری امت کو بھی تو شریک کرنا ان عنایات میں. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو نعمت اللہ پاک حضور علیہ السلام پر فرماتے اس نعمت کا حصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے امت کو ملتا. کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی ہو اور اس کا حصہ امت کو نہ ملا ہو. اب میں صرف یہ نقطہ آپ کے ذہنوں میں اور دلوں میں ڈال دیتا ہوں، اس پر تفصیل میں نہیں جاتا، یہ پھر ایک الگ سبجیکٹ ہو جاتا ہے. ایک ایک چیز کو بیان کر کے پھر اس کو ایکسپلین کر سکتے، مگر ذہن میں رکھ لیں کوئی ایک نعمت ایسی نہیں جو اللہ نے آقا علیہ السلام کو دی اور اس کا حصہ امت کو نہ ملا ہو. سو اسی طرح جب معراج کی رات آقا علیہ السلام چلے تو وہی اصول ہوا کہ آقا علیہ السلام کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر بٹھایا اور ما زاغ البصر و ما طغیٰ کی شان دی. چہرہ اپنا دیدار کروایا. یعنی جو لوگوں کو نصیب ہوگا قیامت کے دن، جو ممکن ہوگا، وہ آقا علیہ السلام کو اسی حیات مبارکہ میں عطا کر دیا. وَفَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور باتیں کیں
اور اپنا جلوہ کرایا اور باتیں کی، وہی فرمائی، دیدار کیا، تو یہ جو ساری نعمت عطا ہوئی تو چلے تو عرض کیا باری تعالیٰ یہ تو میرے لیے ہے سارا کچھ، یہ تو سارا کچھ تو نے میرا دامن بھر دیا، تو میری امت کے لیے بھی تو کچھ دے نا۔ اس نے کہا پھر محبوب چونکہ آپ کو سب سے بڑی چیز دی ہے اس رات اپنا دیدار، جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پلٹے تو رستے میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا تھا، وہ بار بار واپس جانے کے لیے چن کے 313 رسول ہیں اور 5 اولو العزم ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، ان سب کو چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کو چن کے کھڑا کیا تھا بار بار، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے فرمایا محبوب یہ جو میرا دیدار کر کے اور مجھ سے مل کے جا رہے ہو، اس کی قدر اور اہمیت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے کون جانتا ہے؟ اس کی قدر اور اہمیت تو موسیٰ ہی جانتا ہے نا، جس نے مجھ سے مانگا تھا میرا دیدار۔ تو میں نے کہا تھا کہ لن ترانی، تو نہیں کر سکتا۔ اس نے پھر اصرار کیا تھا، میں نے کہا نہیں کر سکتا، پھر اصرار کیا تھا، میں نے کہا اچھا ایک تجلی پھینکتا ہوں طور پر، تو دیکھ لینا اگر وہ رہ گیا تو تم بھی کر لو گے۔ تو صرف تجلی کے اثر سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو میرا دیدار، میری ذات کا کرنا، اور ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ جھپکے بغیر تکتے رہنا، اس کی قدر و منزلت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام آج یہاں کھڑے ہو، دیکھو تمہیں فرمایا تھا تو نہیں کر سکتا، اور آج جو کر سکتا ہے آج اس کو تک لے، کرنے والے ہیں آج ان کو دیکھ لے کیسے کر کے آ رہے ہیں۔ تو نمازیں دیں، کیونکہ وہ تو ہر بات میں سے پھر ایک پورا مضمون نکل آتا ہے نا، تو میں نہیں میں ہر چیز سے بچ کے سیدھا اس بات پر لا رہا ہوں۔ تو 50 نمازیں دی، تحفہ دیا معراج کی رات امت کے لیے، اور وہ عنایت نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت تھی اللہ کو تکنا، ما زاغ البصر وما طغی، اور اللہ سے باتیں کرنا، اور اس کے قرب، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا، نعمت یہ تھی معراج کی رات جو آقا علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ تو کوئی ایسی چیز ہی ضروری تھی تحفے میں دینا جو چیز اپنے دامن میں ان چیزوں کے اثرات سمیٹے ہوئے ہو، اسی نعمت کا حصہ دینا ہے نا۔ تو نعمت کیا ہے؟ ثم دنا ہے، فتدلی ہے، قاب قوسین ہے او ادنا ہے، خدا کا قرب ہے، خدا کے حضور کی حاضری ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے، اور اس سے کلام کرنا ہے، اور اس کی میٹھی میٹھی باتوں کو سننا ہے، اور آپس میں مکالمہ ہے، اور اس کو تکنا ہے۔ نعمت تو یہ تھی، تو اب اس میں سے حصہ دینا تھا امت کو، اس نعمت میں سے حصہ دینا تھا۔ تو کوئی ایسی چیز ہی دینا ضروری تھی جس چیز کے دامن میں یہ ساری جو نعمتیں ہیں اس کا حصہ شامل ہو۔ آپ سمجھ گئے ہیں بات کو؟ سارے آپ کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایسی چیز دینے کی ضرورت تھی جس میں یہ ساری چیزیں اکٹھی ایک پیکج میں آ جائیں، اور اس کا حصہ، اس کی جھلک، ریفلیکشن اکٹھی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسی چیز دیتا ہوں محبوب کہ جو کچھ آج رات تمہیں تمہاری شان کے لائق ملا ہے، اب اس میں سے ہر نعمت کا حصہ تمہاری امت کی حیثیت کے مطابق اس کے اندر سارا ڈال دیا ہے۔ اب جو اس نماز سے جتنا شغف پیدا کر لے، اس پر یہ ساری کیفیتیں اتنی کھل جائیں گی۔ جو اس نماز سے جتنا شغف پیدا کرے گا اس پر وہ کیفیتیں اتنی ہی کھلیں گی، مگر یہ سارا کچھ سمیٹ کر اس نماز میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز میری امت کے مومنوں کی معراج ہے۔ اس میں بڑا راز ہے، بڑا راز ہے۔ کیا؟ میری امت کے مومنوں کی معراج ہے، اس نماز کو معراج فرمایا۔ اور پھر توجہ طلب بات یہ ہے کہ جو بات موسیٰ علیہ السلام جان رہے ہیں کہ حضور کی امت نہیں پڑھ سکے گی 50 نمازیں، بڑا مشکل ہوگا، وہ اللہ پاک خود نہیں جانتے؟
یہ سارا جو پورا پریکٹس کرائی جا رہی ہے ایکسرسائز، اس کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے 50 دینی ہے اور اینڈ پر 5 ہی کرنی ہے، کیوں؟ اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اس نے چاہا محبوب اگر یہ کیفیت لی ہی ہے تو وہ نعمت آقا علیہ السلام کی صرف یہ نہیں تھی کہ وہاں پہنچ کر دیدار ملا اور کیفیت ملی اور قرب ملا اور حضور ملا اور مکالمہ ملا. نعمت صرف یہ نہیں تھی کہ اگر وہ ملے اور واپس پلٹیں تو آقا علیہ السلام سے یہ سب کچھ کٹ جائے. صرف وہاں ملا اور جب واپس آئیں پلٹ کے اپنے گھر تو اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے تو پھر وہ نعمت کیا ہوئی؟ نعمت جب دی جاتی ہے تو پھر وہ دی جاتی ہے، پھر رہنے کے لیے دی جاتی ہے، جس کو دی اسی کے پاس رہے. تو آقا علیہ السلام کو نعمت جو ملی اب وہاں تو ہوا، مگر وہ اس لیے نہیں تھا کہ پلٹ کے جائیں گے تو اب یہ ملے گا نہیں. اب آقا علیہ السلام کو اصل نعمت یہ تھی کہ یہ حال اور مقام عطا کر دیا تھا کہ محبوب یہ جو قابہ قوسین پہ بٹھا کے سب کچھ دے دیا ہے. اصل نعمت یہ ہے کہ اب آپ پلٹ کے بھی جائیں گے تو چاہے مکہ کی گلیوں میں رہیں، چاہے طائف میں جائیں دعوت دیں پتھر چلیں، چاہے ہجوم سے خطاب کریں کوئی صفا پر، خواہ 1.25 لاکھ سے خطاب کریں، خواہ جہاد میں جائیں غزوہ بدر ہو احد ہو حنین ہو، بھلے لوگوں کے ساتھ لین دین کریں، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ فیملی میں بیٹھیں، باہر اپنی سوسائٹی کے غلاموں سے ملیں، جنگ کے لیے تدبیر کریں، فوجوں کو ترتیب دیں، اسٹیٹ چلائیں، پولیٹیکل میٹرز ہوں، اکنامک میٹرز ہوں، سوشل میٹرز ہوں، ڈومیسٹک میٹرز ہوں. محبوب اب نعمت یہ جو کعبہ قوسین پہ دے دی ہے، اب اس نعمت کا کمال عطا کا یہ ہے کہ یہاں تو تنہا بلا کر دیا ہے نا خلوت میں، اب یہ نعمت ساری جلوتوں میں آپ کے پاس رہے گی. یعنی آپ کا حال اب یہ ہوگا کہ جس حال میں بھی رہیں یہ کیفیت نہیں جائے گی. اب آپ کو سمجھ آئی؟ اب یہ چیز سمجھ میں نہیں آنے والی، انہی کو سمجھ میں آئے گی جو اس حال میں داخل ہوں گے کہ اب یہ کیفیت دے دی ہے محبوب کو. وہ جو معراج کی رات کعبہ قوسین ادنیٰ پہ تھی محبوب، اب وہ فرش پہ چلتے پھرتے جہاں جائیں گے تو قلب کا باطن کا حال وہی رہے گا. یعنی اب آپ کے قلب کو ثم دنا فتدلی فکان کعبہ قوسین بنا دیا ہے، قلب اطہر کو کعبہ قوسین بنا دیا ہے، روح کو او ادنا بنا دیا ہے، اور آپ کے اندر کے حال کو ما زاغ البصر و ما طغی بنا دیا ہے. اب آپ جدھر گھومیں پھریں، جن لوگوں میں بیٹھیں اٹھیں، مزاح کریں صحابہ سے اور جنگوں کریں، غصے میں ہوں خوشی میں ہوں، جس حال میں جو بچوں کے ساتھ پیار کریں، ازواج مطہرات کے حلقے میں بیٹھیں ان کی باتیں کریں، جس حال میں ہو محبوب اب یہ کیفیت نہیں جائے گی آپ سے. تو حضور کا اس معراج کے بعد زندگی کا ہر لمحہ کعبہ قوسین ہو گیا تھا. اب سمجھ آئی بات کی؟ کعبہ قوسین ہو گیا تھا. اب یہ جو دائمی کیفیت عطا کر دی تو اللہ پاک چاہتا تھا کہ چونکہ اس کا حصہ امت کو دینا ہے تو یہ دائمی کیفیت چونکہ نماز میں ہے تو محبوب نے مانگا ہے تو ان کی امت بھی دائماً اس کیفیت میں رہے. تو اس نے 50 نمازیں دی کہ ہر وقت اس حال میں رہیں، ہر وقت اس، اگر 50 پڑھنی پڑتی تو ہر وقت اس حال میں رہتے نا. نہیں سمجھے؟ زلیخا عاشق ہو گئی تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام پر، دیوانی ہو گئی تھی نا زلیخا، اور وہ کچھ کیا جو جس نے یوسف علیہ السلام کو بڑی مشکلات میں ڈالا. اس کے عشق اور جنون نے اس کو پاگل کر دیا نا، حد کراس کر دی زلیخا نے. جب زمانہ گزر گیا اور وہ ایمان لے آئی اور تائب ہو گئی اور ایمان بھی لے آئی، معافی بھی مانگ لی اور یوسف علیہ السلام کے عقد میں آ گئی. جب ان کی صحبت ملی اور فیض مل گیا، توجہ ملی، صحبت ملی، توجہ ملی، فیض ملی، تو سارا دن وہ 50 نمازوں کی طرح مصلی پر بیٹھتی تھی اور سر اٹھا کے یوسف علیہ السلام کو تکتی بھی نہیں تھی، دیکھتی بھی نہیں تھی. تو ایک روز یوسف علیہ السلام ہنس پڑے، پوچھا بے زلیخا اس وقت تو میری جان کھا لی تھی اور مجھے جیل بھجوا دیا تھا، عالم یہ تھا تمہارے عشق اور دیوانگی کا،
اور اب حال یہ ہے کہ جب میں مل گیا ہوں، جب میں اس وقت ملا نہیں تھا، مل گیا ہوں تو اب مجھے تکتی نہیں ہو. تو زلیخا نے جواب دیا کہ اب جب سے آپ ملے ہیں تو آپ نے کوئی اور ملا دیا ہے، اب اس کو تکنے سے فرصت ملے تو کسی اور کو دیکھوں. آپ سمجھیں بات کو. وہ اللہ پاک کو پتا تھا یہ پاکستانی شوہروں نے صبح کہنا ہے پراٹھے بنا دو، ساتھ یہ چیز دے دو، یہ چیز دے دو، اور دوپہر سر پہ آئے گا پھر ہانڈی بھی بنا دو، جاتے ہوئے یہ آرڈر بھی دے کے جانا، یہ بنا رکھنا، پھر سارا دن پھر وہ کام کروں گی، شام کو پھر اور کرنا ہے. تو یہ تو سارا دن اس کام میں لگائے رکھیں گے تو ان کو زلیخا کی طرح وہ لذت کہاں سے ملے گی؟ ہاں، ان کو وہ کیفیت کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ پاک نے چاہا کہ ان کو اپنا فرض دے دوں. تو شوہر کا فرض تو بہر صورت میرے فرض کے بعد ہی آئے گا نا نمبر. تو 50 نمازیں تو سارا دن اسی لو میں لگی رہیں اور اسی مستی میں رہیں. تو 50 اس لیے دی تھی کہ دائماً یہ کیفیت رہے. موسیٰ علیہ السلام رستے میں ان کو خود کھڑا کر دیا تاکہ انہیں جہاں سے ہو کے آ رہے ہیں اس کی قدر و منزلت معلوم ہو. تو یہ سارا پری پلانڈ تھا. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت تو نہیں پڑھ سکے گی. پھر آگے آپ کو معلوم ہے واپس آقا تشریف حاضر ہوئے، پھر 5 نمازیں کم کی، پھر گئے، پھر 5، وہ 5 کی وہ تو اکٹھی 45 بھی کر سکتا تھا نا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے ایک ذریعہ بنایا کہ تم بھیجتے جاؤ، 5 کم کروں گا میں بھی محبوب کو دیکھتا رہوں گا. ہر بار یہ مجھے دیکھیں گے، میں ان کو دیکھوں گا. تو اسی بہانے نمازوں کو کم کرنے کے بہانے 9 مرتبہ پھر ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے. خیر یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے یہ حصہ. تو 45 نمازیں معاف کر دیں اور 5 رہ گئیں. جب 5 رہ گئیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنا فیصلہ بدلا نہیں کرتا، جو میں نے کہہ دیا وہ بدلا نہیں کرتا. سو اب فیصلہ یہ ہوا کہ پڑھو گے 5 اور اجر 50 کا ہی رہے گا. پڑھو گے 5، پڑھنے کے لیے 5 رہ گئیں، اور وہ جو اس کے اثرات اور برکات ملنی ہے نا اور اجر و ثواب ملنا ہے کیفیات، وہ 50 کا ہی رہے گا. کیفیت یہ ہوگی جیسے تم نے 50 پڑھی. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ 50 ہی رہیں گی. تو اللہ رب العزت نے تحفہ دیا، 5 نمازیں کر دی پڑھنے کے لیے، اور اس کی جو کیفیات اور برکات اور اثرات اور اجر اور ثواب وہ 50 کا برقرار رکھا. گویا صبح سے شام تک کوئی آدمی اسی حال میں لگا رہا، 5 پڑھ کے سارا دن رات گویا اسی حال میں رہا. تو 5 نمازوں کا پابندی سے پڑھنے کا مقصد اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو پابندی سے 5 پڑھ لے، یعنی جس نے فجر پڑھ لی تو یہ حال ظہر تک اس کا برقرار رہا، جس نے ظہر پڑھ لی تو عصر تک برقرار رہا، جس نے عصر پڑھی اس کا مغرب تک برقرار رہا، جس نے مغرب پڑھی اس کا عشاء تک برقرار رہا، جس نے عشاء پڑھی اس کا فجر تک سویا رہا مگر فجر تک برقرار رہا. 24 گھنٹے کا سائیکل بنا دیا اللہ پاک نے. یہ بہت عظیم تحفہ ہے، یہ وہ عظیم تحفہ ہے. اب آخری بات ایک بتا دیتا ہوں. ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم چلو نماز تو پڑھیں مگر اس کے اندر ہمیں یہ کیفیات تو ملتی نہیں، یہ کیفیات تو نہیں ملتی، کیا کریں؟ دیکھو بعض لوگ بینا ہوتے ہیں، بعض نابینا ہوتے ہیں. اگر کسی نابینا کو بھی بادشاہ کے دربار میں قرب حاصل ہو اور بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو، پھر بھی اس بیٹھا ہو ہمہ وقت، تو اس کے اور عام رعایا میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. اگر اس کو نظر نہیں آتا تو بادشاہ کو تو نظر آ رہا ہے نا. اگر اس کی نظر اس پہ نہیں پڑ رہی تو اس کی نظر تو پڑ رہی ہے نا. تو اگر آپ کو کیفیت نہیں مل رہی کہ اس کو دیکھ سکو، پرواہ نہ کرو، اس حال میں مست رہو کہ مجھے میرا محبوب تک رہا ہے. تو عاشق اسی پر مر جاتا ہے، اسے کیا غرض؟ اگر وہ محبوب کو نہیں دیکھ سکتا تو نہ صحیح، اگر اتنا یقین ہو جائے کہ میرا محبوب اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے تو عاشق کو اور کیا چاہیے؟ تو نماز وہ کیفیت ہے کہ اگر آپ نہ دیکھ سکیں تو وہ لمحات ہوتے ہیں جس میں وہ خاص طور پہ نگاہ ڈالتا ہے، آپ کو تکتا ہے. تو اور کیا لیتے ہیں؟ بھلے آپ کو وہ کیفیت ملے یا نہ ملے مگر وہ تو تک رہا ہے نا. سو اس کا تصور کر کے آنکھیں بند کر کے اس تصور میں مست رہیں
کیا اس میں مست رہیں کہ 5 مرتبہ اگر باقی اوقات میں کسی کو نصیب نہیں ہے، کئی وہ بھی ہیں کہ ان کو ہر لمحہ تکتا ہے، ایسے بھی ہیں جن کو وہ ہر لمحہ تکتا ہے اور یاد کرتا ہے. لیکن اگر یہ کیفیت نہ بھی ہو تو کم سے کم اس پر ہی خوش رہو کہ 5 وقت ایسے آتے ہیں کہ جب میں وضو کر کے مصلے پہ کھڑا ہوتا ہوں اور وضو کر کے مصلے پر کھڑی ہوتی ہوں تو 5 وقت دن میں ایسے آتے ہیں کہ وہ اللہ پاک ڈائریکٹلی مجھ کو تکتا ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہے، اور کیا چاہیے کہ وہ دیکھتا ہے. اب آگے جب یہ خیال یقین میں بدل جائے کہ اس وقت وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو جتنا آپ سنور سکتے ہیں اتنا سنور جائیں. بس جتنا آپ کے بس میں ہے اتنے ادب میں ہو جائیں، اتنا دھیان ادھر کر لیں، اتنے ذوق سے قرات کر لیں، اتنے ذوق سے سجدہ کر لیں، جتنا کچھ آپ کے بس میں ہے کر لیں. اس لیے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ میری خاطر یہ بندہ اور میری خاطر یہ بندی ایسے جو آنکھیں جھکائے ہوئے ہے، ایسے ذوق سے قرات کر رہی ہے، ایسے سجدہ کر رہی ہے، رکوع، وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے نا. بس تو اگر محبوب کسی کا تک رہا ہو تو بس محب اور کیا مانگتا ہے. تو یہ 5 نمازیں ایسی ہیں کہ ان اوقات میں اللہ دیکھتا ہے، دھیان کرتا ہے آپ کی طرف. اور آقا علیہ السلام نے اس کی گارنٹی دی، فرمایا الانسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. آقا علیہ السلام جو بات میں نے کہی گارنٹی دی، عبادت کرتے ہوئے ایسے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہیں یہ کیفیت اور حال نصیب نہ ہو، یہ حال نصیب نہ ہو کہ تم گویا اس کو دیکھ رہے ہو، تو اس کی فکر نہ کرو. اس حال کو یقین میں مست ہو جاؤ کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. اور یہ پختہ ہوتا چلا جائے گا نا یقین، تو یہی گریجولی آپ کو کیفیات میں بڑھاتا چلا جائے گا. تو یہ اللہ پاک کا اتنا عظیم تحفہ ہے. تو میں نے چاہا کہ اس تحفے کی اہمیت آپ کو سمجھا دوں. تو کتنی بڑی بات ہوگی کہ آج معراج پاک کی موقع پر جمع ہیں. تو اس تحفے کو دیا تو اللہ اور اس کے رسول نے، لیکن میں اس کی اہمیت کو دوبارہ یاد کرا دیا. تو اس تحفے کو ایسا لے کے جائیں کہ آج رات کے بعد 5 نمازوں میں سے کوئی نماز نہ چھوٹے. کیا میں یہ توقع کر سکتا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سے ہاتھ کھڑا کرا لوں اور نہ گناہ ہو جائے، آپ پورا نہ کریں اور پھر گناہ گار ہوں؟ ایسا تو نہیں. ہاتھ کھڑا کریں. نقطہ سمجھ آگے؟ آپ کو بھلے کچھ دکھائی دے یا نہ دے، وہ تو آپ کے چہرے پر اپنی نگاہیں جمائے ہوئے ہیں نا. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. قرآن میں تو اس کے دیکھنے سے گناہ دھل جائیں گے. جس کو وہ دیکھ لے اس کا کیا گناہ بچے گا. آپ کو وہ حال کیفیت ابھی ملتی ہے نہیں ملتی، بودر نہ کریں. یہی کیفیت پر اکتفا کریں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جس کو رب تکے دیکھے اس کے گناہ کہاں رہنے. اور اس کے لیے ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں جس میں نماز پڑھنا 50% آسان ہو جائے گا. 50% کہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہیں. کیا؟ ہر وقت وضو کے ساتھ رہیں. جب وضو پہلے سے ہی موجود ہوگا، ٹوٹے گا ہی نہیں، تو نماز پڑھنا 50% آسان ہو جائے گا. بالکل میں آپ کو ایک آسان سی بات بتا رہا ہوں، اسٹریٹجی کی بات. 50% اٹ سیلف آسان ہو جائے گا. اب مثال کے طور پہ میں آپ وضو کے ساتھ رہنا، آپ کو الحمدللہ اب عادت پڑ گئی ہوئی ہے، یہ پڑ گئی ہوئی ہے نا یہ، کیونکہ اس پر میں نے زندگی پر اتنا زور دیا ہے. تو ہمارے رفقا کو دنیا بھر میں کثرت کے ساتھ الحمدللہ یہ عادت ہو گئی. اور یہ بھی کتنی خوش نصیبی ہے کہ وضو کے ساتھ صرف جسمانی طہارت نہیں ہوتی، آپ کو فیل ہو، یہ فیل ہونا نہ ہونا یہ میٹر نہیں کرتا. ذہن میں رکھ لیں، اس میں مت پڑا کریں کہ فیل نہیں ہوتا. کیا؟ وہ اس لیے فیل نہیں ہوتا کہ ہم میں سے بہت سارے جو ہیں، کیا ہمارے بہت سارے لوگ، ہماری جو روحانی جسم ہے نا، روحانی جو من ہے اندر، وہ انستھیزیا کے حال میں ہے. بے انستھیزیا کسی کو اگر سٹرونگ دے دیں، لوکل بڑا سٹرونگ، تو اس کی سرجری کر لیں تب بھی اس کو فیل نہیں ہوتا. اس کا عضو کاٹ دیں تب بھی فیل نہیں ہوتا. تو ہم انستھیزیا یعنی ہم ابھی جاگے نہیں ہیں. ہم ابھی
جو جاگ جائے اس کو فیل ہوتا ہے، سوئے ہوئے کو فیل ہوتا ہے، نیند پکی ہوتی ہے نا. میں نے بہت لوگوں کی نیند ایسی دیکھی، آپ یقین جانیے، وہ گلیوں میں سوئے ہوئے ہوتے تھے، شرارتی لوگ ان کی چارپائیاں اٹھا کر دوسرے محلے میں جا کے رکھاتے تھے اور اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا، سوئے ہوئے تھے گرمیوں میں نا. پہلے زمانے میں ابھی بھی سوتے ہوئے تھے گلیوں میں، تو لوگوں کو، لڑکوں کو پتہ ہوتا تھا کہ اس کی نیند بہت سخت ہے، پکی ہے. وہ ان کے 2-4 لڑکے ان کی چارپائیاں اٹھا کے دوسرے محلے میں رکھاتے تھے اور ادھر والے کی چارپائی اس محلے میں رکھاتے تھے. اور صبح اٹھتے تو ایک گالی گلوچ ہو رہا ہوتا تھا صبح جا کر. تو یعنی فیل نہیں ہوا نا اس کو، سین فیل، کیونکہ سویا ہوا ہے، گہری نیند. تو ہم روحانی طور پر سوئے ہوئے ہیں، گہری نیند ہے، ہماری روحیں سوئی ہوئی ہیں، اس لیے فیل نہیں ہوتا. سمپل سی بات ہے، اس لیے فیل نہیں ہوتا. تو بھلے اگر فیل ہمیں نہ ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا تکنا کینسل ہو گیا اور اس جو کچھ وہ دے رہا ہے وہ نہیں مل رہا آپ کو. سمجھ گئے؟ اگر فیل نہ بھی ہو تو سانس تو آ رہا ہوتا ہے نا، زندہ بھی ہوتے ہیں، تو کئی چیزیں بحال ہوتی ہیں نا. تو ایسا ہوتا ہے بالکل. اگر آپ کو چیزیں، کیفیات، احوال فیل نہیں ہوتے، فکر نہ کریں، وہ پھر بھی دیکھ رہا ہے، بخشش بھی اتر رہی ہے، اس کی نظر بھی ہو رہی ہے، برکات بھی ہو رہی ہیں. تو وضو مسلسل رکھنے سے اس وضو کی جو طہارت ہے اس کے اثرات اندر باطن تک جاتے ہیں اور وہ فائٹ کرتی ہے طہارت اندر کے اندھیرے کے ساتھ، اور اندھیرا کم ہوتا رہتا ہے، آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے. تو ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے جو ہوتا رہتا ہے. لہٰذا ہر وقت وضو سے رہیں. اب مثلا میری عادت، ہماری عادت وضو کے ساتھ رہنے کی، میرا خیال ہے، ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا، مگر شاید عمر 10 سال 9 سال کے لگ بھگ ہوگی یا اس سے بھی کم، یا لگ بھگ جب سے سارا دن باوضو رہنے کی عادت پڑی. اور آج وہ باوضو رہنے کی عادت کو اور کچھ نہیں تو کم سے کم 53-54 سال گزر گئے، پوری لائف گزر گئی. وہ بچپن میں پڑی عادت اور وہ ساری زندگی یہ عادت ہی رہی. اور وہ پھر ایک ایسی عادت بن جاتی ہے کہ کوئی مشکل نہیں لگتا کہ آدمی کو ایفرٹ کر رہا ہے، بس پارٹ آف یور لائف ہو جاتا ہے. جیسے آپ تیار ہوتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں، چلتے ہیں، ایک پارٹ لائف کا، ایک بالکل. تو ہر وقت وضو کے ساتھ رہنا ایک زندگی کا حصہ ہو جاتا ہے. وہ کوئی اہتمام نہیں کرنا ہوتا جس کے لیے بھی کرنا ہے. اور وضو کی برکات کا عالم یہ ہے کہ آپ میرے گھر سے پوچھیں، 1000 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، سینکڑوں مرتبہ درد، شدید سرد درد ہوتی ہے، شدید درد سر، نہ گولیوں سے اترتی ہے، نہ میڈیسن سے، نہ دیر تک سر دبانے سے اترتی ہے. صرف وضو کرتا ہوں تو درد سر بھی چلی جاتی دوران وضو. یہ بھی نہیں وضو کرنے کے بعد، نہیں، بس وضو شروع کیا، ہاتھ دھوئے، ابھی کلی کر رہا تھا کہ درد گئی، ختم. اور پوری زندگی میرا ایسے ہوتا ہے، مجھے پتا ہے، بچوں کو آپ پوچھیں، ہمیشہ اکثر اوقات میری تھکن، جسم ٹوٹ رہا ہے، بس وضو کیا اور سب تھکانی چلی گئی، فریش ہو گیا. تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وضو کی اثرات و برکات کتنی ہیں. تو جیسے جسم پر وارد ہوتی ہیں نا، اسی طرح اندر روح پر بھی ہوتی ہیں، قلب و روح پر. لیکن میں نے نقطہ یہ بتایا کہ کبھی کسی کو فیل ہوتا ہے، کسی کو فیل اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم سوئے ہوئے ہیں نا، روحانی طور پہ ہم نیند میں ہیں. جو جاگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو فیل ہو جاتا ہے. مگر اس کا معنی کبھی نہ لیا کریں کہ چونکہ فیل نہیں ہوتا مجھے تو لہٰذا ہم نہ پڑھیں. نہیں نہیں نہیں، وہ آپ کے اینڈ پر اگر فیل نہیں ہوتا تو کچھ نہیں، ادھر سے تو ہو رہا ہے نا سارا کچھ. تو دیٹ از مور دین انف. اور لکھا بھی جا رہا ہے اور وہ تک بھی رہا ہے. تو یہ تھا آج کا تحفہ. اللہ رب العزت اس کے اوپر قائم رکھے آپ سب کو. پھر آپ پابندی سے جب نماز پڑھیں اور آپ کی نیکیوں کے باعث، میں جو کہ بہت گناہ گار ہوں، تو میری بھی دوزخ سے بچاؤ کا شاید سامان بن جائے، آپ کی نیکیوں سے بخشش کا سامان بن جائے آپ کی. وما علینا الا البلاغ.